اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے قرآن پاک کے دوسرے پارے کے نصف سے آگے اس کا ترجمہ اور تفصیل بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے 2 دنوں منا سے مکے کی واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے گا۔ اور اے نبی، لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ کو فساد پسند نہیں۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے، چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ساتھ بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جائے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پوچھئے بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گئے تو اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر سکیں جن میں انہیں اختلاف ہے، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھیں۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا رستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان لوگوں کی مانند مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی، اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اس سے خوب جاننے والا ہے۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس میں لڑائی کیسی ہے۔ کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالت کفر ہی مر جائے تو انہیں لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے، اور وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی،
اب لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کی بابت، اور لوگ آپ سے یتیموں کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا کرو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرق عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور تم مسلمان عورتیں مشرق مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ مومن غلام مشرق سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ یہ مشرق تو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ تو گندگی ہے، تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، پس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اور تم اپنی ذات کے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک ایک دن تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حوصلے والا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کریں، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو وہ بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور متعلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں، اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لیں، اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو عورت دستور کے مطابق روک لیا جائے یا بھرائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم انہیں جو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گی۔ بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے میں وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ خاوند اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو پہلی یا دوسری طلاق دو، پھر ان کی عدت پوری ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا ہے اسے یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کریں
جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اس صورت میں باپ کے ذمہ ہے کہ ان کی ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑے دے۔ کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم اس معاوضے کی ادائیگی کرو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا ہو۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں گے اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں گے تو وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں وہ کریں، انہیں اختیار ہے، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو، مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اور جان لو بے شک اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو، اور انہیں کچھ مال و متاع دے دو۔ وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے یہ نیکی کے کرنے والوں پر لازم ہے۔ اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہو۔ وہ عورتیں چاہیں تو معاف کر سکتی ہیں یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، اور تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کہ زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے رہو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں گے اور بیویاں چھوڑ جائیں گے ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچہ دیا جائے، ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں، اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے، اور وہ کئی ہزار تھے، پس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگ دستی اور فراخی کرتا ہے، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی، کہ آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا
سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم پر اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال کی وسعت نہیں ملی۔ اس نے کہا، بے شک اللہ نے اسے تم پر میں سے چن لیا ہے اور اس سے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی گئی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا، اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزماتا ہے، بس جس نے اس سے سیر ہو کر پانی پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے۔ ہاں کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو حرج نہیں۔ پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں۔ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کئی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ، اور اس کا فرقوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ انسانوں کے لیے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پر ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ترجمے کے بعد میں آپ سب لوگوں کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گی۔ فتنے کا مطلب ہے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، اور ایمان لانے کے بعد اس کی نفی کرنا۔ وہ تکلیف اور مصیبت جو اللہ کی طرف سے بطور آزمائش نازل ہوتی ہے، اسے بھی فتنہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں شراب و خمار کے نقصانات کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے، تاہم بعد میں سورہ مائدہ میں ان سے واضح الفاظ میں روک دیا گیا ہے۔ اب شراب اور جوا دونوں قطعی حرام ہیں۔ احادیث میں بھی ان کی حرمت کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھولے سے لات و عزیٰ کی قسم کھا لی، اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے تاکہ تجدید ایمان ہو جائے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا، آؤ ہم تم کو جوئے کی بازی لگائیں، تو اسے بطور کفارہ کچھ خراج کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی لی اور پھر مرتے دم تک توبہ نہ کی تو وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ حدیث میں ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جہالت پھیل جائے گی اور دین کا علم کم ہو جائے گا، اور زنا اعلانیہ ہونے لگے گا، اور شراب سر عام پی جائے گی، مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک مرد ہوگا۔ مشرک یعنی کافر اور بت پرست وغیرہ جو اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے منکر ہوں۔ قسموں کی قسمیں ہیں۔ اسے الہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، کسی شخص کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور صورت جائز نہیں کہ وہ مدت گزر جانے کے بعد یا تو بیوی کو عام دستور کے مطابق گھر میں رکھے یا پھر اسے طلاق دے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، جب 4 ماہ گزر جائیں تو مرد کو مجبور کیا جائے کہ یا تو اپنی قسم سے رجوع کرے ورنہ بیوی کو طلاق دے، اور جب تک شوہر صاف لفظوں میں طلاق نہ دے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان، علی، ابو داؤد، عائشہ اور دیگر 12 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے۔ خلا یعنی کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو بعض شرائط کے ساتھ مہر واپس کر کے طلاق لے سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔
ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق پر تو کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں پسند نہیں کرتی کہ مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کا گناہ مول لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ثابت نے جو باغ تمہیں مہر میں دیا تھا تم اسے واپس کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں، یعنی عورت کا خود کوشش کر کے طلاق حاصل کرنا۔ عدم اتفاق کی صورت میں طلاق یا خلع کے ذریعے سے علیحدگی بہتر ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی گویا اس کا گھر بار اور مال اسباب سب لٹ گیا۔ اس میں صلاۃ الخوف کا حکم یہ ہے جو ضرورت کے پیش نظر پیادہ اور سوار دونوں حالتوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں اس کی تعداد 4 اور 2 کے علاوہ 1 رکعت پڑھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ احادیث میں اس کی مختلف صورتیں مذکور ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز خوف پڑھائی، جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا۔ پھر یہ پہلا گروہ ہٹ گیا اور دشمن کے مقابل ہو گیا اور دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی اور دیگر لوگوں کی 2 رکعت۔ آج ہمارے دوسرے پارے کے ترجمہ اور تفصیل مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔